ایک عظیم سفر کا آخری باب قریب تھا۔ 23 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خدا کے نام پر پورے عرب کو متحد کر دیا تھا۔ وہ قبائل جو کبھی لاتعداد بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے اور جزیرہ عرب ایک نئی طاقت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ یہ خبر ریگستان سے باہر بھی پھیل گئی تھی کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ اس نے ایک پورے خطے کو اللہ کے نام پر ایک کر دیا ہے۔ دور دراز سے لوگ تجسس میں کھنچے چلے آ رہے تھے کہ اس شخص کے بارے میں جان سکیں جو اتحاد، انصاف اور محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ اسی وقت اپنے پہلے اور آخری حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، جہاں 1 لاکھ سے زائد پیروکار ان کے سامنے کھڑے تھے، جس میں مرد و عورت، گورے، کالے، عربی، اجمی، ہر قبیلے اور ہر پس منظر کے لوگ شامل تھے۔ اور وہیں تاریخ میں پہلی بار نسل پرستی کے خلاف پیغام دیا گیا کہ کسی عرب کو کسی غیر عرب پر اور نہ ہی کسی سفید کو کسی سیاہ پر برتری حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں پر بھی زور دیا اور وہ مساوات کے اصول سکھائے جن کی بازگشت صدیوں بعد جدید انسانی حقوق کے اصولوں میں سنی گئی۔ اس دن لوگوں نے یہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں غدیر خم کے مقام پر ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہاں ہزاروں کے سامنے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی آپ نے حضرت علی کو مدینہ میں اپنی جگہ مقرر کیا تھا اور ان کی نسبت کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال سے بیان کیا تھا اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان فوج تیار کی اور زید بن حارث کے بیٹے اسامہ کو اس فوج کا کمانڈر مقرر کیا۔ زید بن حارث جنہوں نے جنگ مطاع میں شہادت پائی تھی، مگر اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ باوجود بیماری کی شدت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آ کر نماز کی امامت کرتے رہے۔ آخری دنوں میں جب بیماری بڑھ گئی تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امامت کے لیے مقرر کر دیا، جس میں ان پر اعتماد اور یقین کا اشارہ تھا۔ اپنے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وقت گزارا، جو مسجد نبوی کے ساتھ ایک کمرہ تھا۔ پھر اسی حجرے سے حضرت عائشہ کی آواز اٹھی جس میں اعلان ہوا کہ نبی کریم وفات پا چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی مدینہ میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ شخص جس نے ان کی زندگیوں کو روشنی بخشی تھی اب ان کے درمیان نہیں رہا تھا۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ پورے مدینہ میں لوگ رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے سے نڈھال ہو گئے اور انہوں نے تلوار نکالی اور اعلان کیا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے بعد واپس آئے تھے، ویسے ہی حضور بھی واپس آئیں گے۔ انہیں یاد تھا کہ رسول اللہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن مسلمان روم اور فارس کی سلطنتوں پر فتح پائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ سب دیکھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جاتے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب معلوم تھا کہ یہ عظیم فتوحات خود انہی کے ہاتھوں سے ہونے والی ہیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر بھاری دل کے ساتھ مسجد میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی تلوار لیے کھڑے تھے اور حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون کے ساتھ نبی کریم کے منبر پر چڑھے اور عمر سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ لیکن جب حضرت عمر نہیں بیٹھے تو حضرت ابو بکر نے سب سے کہا کہ انہیں چھوڑ دو اور اپنی زندگی کا سب سے اہم خطاب شروع کیا۔ جس دن مدینہ بھر کے لوگ شدت غم میں آنسو بہا رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ یہ وہی ابو بکر تھے جو نبی کریم کی ہر بات سن کر سب سے پہلے رو دیا کرتے تھے، مگر آج وہ جانتے تھے کہ یہ دن صرف غم کا نہیں بلکہ رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کا بھی دن ہے۔ وہ نبی کریم کے منبر پر کھڑے ہوئے اور ایک تاریخی جملہ کہا، اے مسلمانوں، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔
پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جو احد کے میدان میں نازل ہوئی تھی، جب جنگ کے دوران ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس وقت مسلمان جنگ کے دوران ٹوٹ کر رہ گئے تھے، کچھ نے ہمت ہار دی تھی۔ اللہ نے اس وقت قرآن میں فرمایا کہ محمد تو ایک رسول ہیں جن سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط شخص زمین پر گر پڑے۔ صحابہ نے بعد میں کہا کہ وہ آیت اس دن یوں محسوس ہوئی گویا پہلی بار سنی ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکیمانہ بات مسلمانوں کے دلوں میں پیوست ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ مگر ابھی بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ لوگوں نے اطلاع دی کہ انصار اپنے نئے لیڈر کے انتخاب کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس مقام پر پہنچے جہاں انصار حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانے کی بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ اب یہ حکومت محض مدینہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ پورا عرب اسلام کے زیر سایہ ہے، اور پورا عرب قریش کے علاوہ کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانے گا، کیونکہ قریش کا تعلق مکہ سے ہے جسے عرب ہمیشہ سے ایک خاص مقام دیتا آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش میں سے تھے، اس لیے عرب کو متحد رکھنے کے لیے قریش کا لیڈر ہونا ضروری ہے۔ یہ دلائل سن کر ان لوگوں نے حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر ایک سوال اٹھا کہ خلافت کس کے سپرد کی جائے۔ حضرت ابو بکر نے خود حضرت عمر یا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانے کی تجویز دی، لیکن حضرت عمر نے فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر بیعت کر لی اور کہا کہ آپ سے زیادہ اس منصب کے اہل اور کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لیا۔ یہ خلافت مسلمانوں کے مشورے سے قائم ہوئی بغیر کسی خون ریزی کے، جبکہ اس زمانے میں عام طور پر اقتدار کے فیصلے جنگ اور خون خرابے سے ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 سال کی عمر میں خلیفہ بنے، مگر اس تاریخی اجلاس میں ایک اہم شخصیت غائب تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نبی کریم کی تدفین میں مصروف تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے بیعت سے توقف کیا، اس بات پر کہ اتنا بڑا فیصلہ رسول اللہ کے خاندان کی غیر موجودگی میں کیوں کیا گیا۔ کچھ دن بعد ابو سفیان جو کچھ عرصہ قبل ہی مسلمان ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں قریش کے کمزور قبیلے سے حضرت ابو بکر کے انتخاب پر اعتراض دلاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ایک فوج جمع کر کے ان کے خلاف بغاوت کر دوں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی تجویز کو سختی سے رد کر دیا۔ اس کے کچھ وقت کے بعد حضرت علی نے سب کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خلافت کو مضبوط کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس عظیم مشن کو جاری رکھنے کی راہ ہموار ہوئی، اور حضرت ابو بکر نے اسلام اور مسلمانوں کی قیادت کا بار اٹھایا اس وقت جب ہر طرف غم اور اضطراب کا عالم تھا۔ یہ خلافت کا ایسا موضوع ہے جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں ہمیشہ سے اختلاف کا سبب رہا ہے۔ دنیا کے 87% مسلمان یعنی اہل سنت کا ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو بطور خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، اور مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر کے بالکل درست فیصلہ کیا تھا۔ دوسری طرف 13% مسلمان یعنی اہل تشیع یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر خم کے مقام پر اپنا خلیفہ چنا تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو اگلے ہی دن وہ اپنی کپڑے کی دکان پر نظر آئے۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر میں کام نہیں کروں گا تو اپنے خاندان کو کھلاؤں گا کیسے؟ یہ سن کر صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پھر میری تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر رکھی جائے۔ صحابہ نے کہا کہ مزدور کی تنخواہ تو بہت کم ہوتی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دیا جائے۔ یوں ان اصولوں پر قائم اسلامی خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ خلیفہ بنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس فوج کو روانہ کیا جسے رسول اللہ کی بیماری کی وجہ سے روک دیا گیا تھا، اور اسلام کے تمام کام اسی نظم و ضبط کے ساتھ جاری رکھے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ مگر خلافت کا یہ کام آسان نہیں تھا۔ اسلام کو اندر سے منافقین کی سازشوں کا سامنا تھا۔
جو نبی کریم کی موجودگی میں تو خاموش رہے لیکن اب آپ کی عدم موجودگی میں اپنے دل کی باتیں کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگوں نے کھل کر کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کے لیے اپنے مال میں سے کچھ نکالنا ہمیشہ سے ہی مشکل تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے کھلم کھلا اس بات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم کامیابی کو دیکھتے ہوئے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا تھا، جس میں سب سے خطرناک دعوے دار مسیلمہ کذاب تھا، جس نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا تھا کہ وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نئے چیلنج کا سامنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم کے بعد اسلام کی بقا کا انحصار اسی خلافت پر ہے، لہٰذا انہوں نے مضبوط عزم اور استقامت کے ساتھ یہ عہدہ سنبھالا اور ان منافقین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف ایک زبردست مہم شروع کی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت، ایمان اور رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں ایک عظیم جدوجہد کا آغاز کیا، جو اسلام کے استحکام اور بقا کی بنیاد بن گئی۔ اس فیصلے اور حضرت ابوبکر کی ہمت نے آنے والے وقتوں میں اسلامی ریاست کو مضبوطی اور پائیداری عطا کی۔ سبسکرائب